پر ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغا درمیان میں ہے اور چاروں طرف 9 مرغیاں، اور یہ کارٹون جو ہے وہ منسوب کیا تھا یہ ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا تھا توہین آمیز انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کارٹون کا ذکر انہوں نے کیا، یہ کر رہے ہیں وہ مصر میں، اور ظاہر بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر مسلمان کا خون جو ہے کھول اٹھے گا اس کے تصور سے۔ لیکن یہ کہ پھر آپ سوچئے ہوا کیا، یہ جو اختلاف تھا مصر کا اور سعودی عرب کا، اب اختلاف ہوا 2 بھائیوں کا۔ شاہ فیصل نے جو اس وقت ولی عہد تھے تختہ الٹا حکومت پر قبضہ کیا، وہی شاہ سعود اب جا کر بیٹھے ناصر کی گود میں، جن کی وہ تقریر تھی، انہیں پناہ ملی ہے تو ناصر کے ہاں ملی ہے۔ کشمکش تو سعودی عرب کی اور مصر کی تھی، شخصیات در حقیقت اس میں آ جایا کرتی ہیں وقتی طور پر۔ تو یہ تماشا میری گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا، اور یہی تماشا تاریخ میں ہوا تھا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا اہل بیت رسول کے نام پر، اور پھر اہل بیت رسول پر جتنا ستم کیا ہے بنو عباس نے، اس کا اس نے اشیر بھی نہیں ہے کہ جو بنو امیہ نے کیا۔ بہرحال یہ جب معاملات ہیں تو کہیں بنی فاطمہ کے لیے وہ احادیث ہے، کہیں بنو عباس کے لیے ہے، تو ان روایتوں کا ہمارے ہاں کوئی اونچا مقام نہیں۔ البتہ وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی کہ دین کا جو ایک تصور ہمارا ہے بحیثیت مجموعی، ختم نبوت کے بعد ہدایت انسانی کا سلسلہ جو جاری ہے وہ کس شکل میں ہے؟ میں نے آج اسی لیے آیت شروع میں پڑھی تھی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لوگوں اب شخصی نبوت کا دور ختم ہوا، وہ تو آخری اور کامل نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہیں اجتماعی سطح پر ایک کام کرنا ہے، وہ کام جو ہوا کرتا تھا رسولوں کے ذریعے سے اب تمہیں کرنا ہے، بحیثیت امت کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ یہی ہے فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق، منطق کے مطابق کہ وہ جو سلسلہ ختم ہوا رسالت کا اور نبوت کا، در حقیقت اس کی جگہ اب اس امت نے لی ہے۔ اب یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پوری امت کی، اور امت بحیثیت مجموعی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور اگر پوری امت سو جائے، پوری امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ رہے، پوری امت جو ہے کہیں گم ہو جائے، اپنا قافلہ جو ہے وہ راستہ بھول چکا ہو، تب کیا کریں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ تم میں سے ایک گروہ تو رہنا ہی چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے، کچھ لوگ تو رہے کہ دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہو تو وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، جب باقی لوگوں کی ایمبیشنز اور حوصلے اور ولولے ہوں دنیا کمانے کے، وہ ہر چیز کو تج کر صرف اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھا لے۔ تو ایک گروہ، ایک جماعت تو رہنی ہی چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جان لو کہ اصل فلاح کے حقدار وہی ہوں گے، انہی کو فلاح مل کر رہے گی۔ یہ ہے وہ قرآنی ہدایت جس کا اب میں نے جو بتایا آپ کو احادیث کے ذیل میں، تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی حفاظت وہ قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت۔ دوسری بات یہ کہ ایسے ایک گروہ کا رہنا، اس کی ضمانت احادیث نے دے دی۔ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ جان لیجئے یہ بھی ایک دلچسپ مسئلہ ہے، جو جماعتیں بنتی ہیں، جو گروہ اٹھتے ہیں اس کام کے لیے، ظاہر بات ہے وہ کسی شخصیت کے سہارے پر اٹھتے ہیں، یہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ کچھ لوگ زیادہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ شخصیت نہیں بلکہ زیادہ جو ہے وہ اجتماعیت میں بلیو کرنے والے ہیں۔ ان حضرات کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کام ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے کسی شخص سے شروع ہوا ہے، کوئی شخص جس کا کہ ذکر میں ابھی کر چکا کہ ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل مئۃ عام من یبعث لہا دینہا، کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا رہے گا کہ جو دین کو تمام جو باہر سے آئے ہوئے اثرات ہیں ان سے دھو کر اس کی صحیح شکل میں لوگ دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اکیلا تو نہیں ہوگا، اسی کی دعوت پر کچھ لوگ جمع ہوں گے، وہ پکارے گا من انصاری اللہ، میں یہ کام کا بیڑا اٹھا رہا ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ جماعت وجود میں آئے گی، وہ ہے جماعت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یا لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي طَائِفَةٌ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ، وہ جماعت ہوگی
اس کے بعد ہوتا کیا ہے حادثہ یہ بھی جان لیجئے، یہ بھی بہت مرتبہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ وہ جو گروہ، وہ جماعت جب ذرا آگے بات چلتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے، اس کی محبت جو ہے وہ عقیدت میں بدل جاتی ہے، عقیدت شخصیت پرستی کا روپ دھارتی ہے۔ پھر اس کے ارد گرد اس کا نام لے کر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی دنیا کو کمانے کا ذریعہ اس شخص کو بناتے ہیں، اس کا نام بیچتے ہیں، اس کی محبت بیچتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی ہے گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا۔ یہ جو لوگ بیچتے ہیں تو اپنے مصلحت کے لیے بیچتے ہیں، اس شخصیت کے لیے نہیں۔ اس نے ایک کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کا وہ تارا بن گئی، آنکھوں کا تارا بن گئی وہ شخصیت۔ ظاہر بات ہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی احادیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے، بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اس کے بعد اس کی محبت جو ہے خلق خدا کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خدائی تدابیر میں سے ہے۔ اب اس محبت کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے والے آتے ہیں جو اپنی دنیا بناتے ہیں اس محبت کو بیچ کر، اس کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا کہ اب وہ جماعت جو ایک دور میں کھڑی ہوئی تھی دین کی تجدید کے لیے، وہ خود ایک فرقہ بن کر اور ایک فتنہ بن کر ایک گمراہی کا ذریعہ بن جاتی۔ پھر اٹھاتا ہے اللہ کسی اور کو، اس لیے کہ سلسلہ تو چلنا ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، دین کی ہدایت کے اس پورے سلسلے کو تو برقرار رکھنا ہے تا قیام قیامت۔ پھر اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے، پھر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ عرصے تک وہ جماعت رہتے ہیں، پھر وہ جماعت بھی پھر وہ گلتی ہے اور سڑتی ہے، اور اس کے اندر پھر وہی فرقے بندی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک فرقے کا روپ دھار لیتی ہے، اور اس میں پھر شخصیتیں جو ہے بت بن کر پجنے لگتی ہیں۔ پھر اللہ کسی کو اٹھاتا ہے۔ یہی پروسیس ہے جو عقلاً ممکن ہے، یہی پروسیس ہے جو منطقی طور پر ممکن ہے، اور یہی ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور وہ تجدید دین اور خدمت دین کے داعیے سے اٹھا، اور انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک وقت میں دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے رکھی، وہ خدمتیں کر کے چلے گئے، بعد میں ان کے نام پجنے لگے اور وہ پھر عقیدے بن گئے۔ آج ہمارے ہاں جو مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے تو یہی تو ہے، جنہوں نے فاقوں پر فاقے کاٹے تھے، جن کے فاقے ضرب المثل ہیں، آج ان کی قبروں کے طفیل جو ہیں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ آج لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ تو یہ وہی پروسیس ہے جو بہت زیادہ میگنیفائڈ فارم میں اور بڑی گھناؤنی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوتا یہی ہے، تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا، قافلہ چلتا رہے گا۔ قرآن ہے، یہ قلعہ تو گڑا ہوا ہے، اس میں تو کہیں ادھر سے ادھر ہونے کا سوال ہی نہیں، یہ تو قائم و دائم ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک امت، ایک گروہ بھی موجود رہے گی، اس کی بھی ضمانت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ امت یا گروہ، اما یا امو کہتے کسے ہیں؟ ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، وہ امام ہے، اور امت کا لفظ بنا امام سے، اما یا امو سے لفظ امت بنا۔ یہ جو شخص اٹھے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، آوان و انصار ہوں گے، جو مددگار ہوں گے، یہ جماعت بنیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ جماعت جو ہے، جب یہ زوال سے دو چار ہوگی، جب اس کے اندر فساد رونما ہو جائے گا، پھر وہ پروسیس اثر نو ہوگا۔ یہ چلتا رہے گا تا کہ قرب قیامت میں ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا، وہ اسی سلسلہ مجددین کی آخری کڑی ہوگا، وہ دین کی تجدید کرے گا، اس کے ساتھ مسلمان جمع ہو جائیں گے، متقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، جہاد ہوگا، اعداء اللہ اعداء الدین کے ساتھ مقابلے ہوں گے، اور ان میں سر فہرست ہے یہود، اور یہود ہی کے ساتھ جب آخری مارکا ہو رہا ہوگا اور وہاں مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ کمزور پڑ رہے ہوں گے، اس وقت وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر جو یہود کا اس وقت سب سے بڑا لیڈر ہوگا، اسے بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کا قلع کما کریں گے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں جمع ہو جاتے ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی اور اس عظیم شخصیت کا معاملہ بھی۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ان کا نام کیا ہوگا، یہ ساری خبریں فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، یہ اس سند کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں کہ میں یا آپ کوئی رائے اس کی بنا پر حتمی طور پر قائم کر لیں۔ حتمی بات ایک ہی ہے کہ آخری زمانے میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا، عظیم مجدد، اور وہ اس دین کی تجدید اس سطح پر کرے گا کہ جس کے بعد اس دین کا غلبہ پوری دنیا میں ممکن ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ہمارا تصور اہل سنت کا۔ آپ انہیں امام مہدی کہیں یا نہ کہیں،
نام اختیار کریں یا نہ کریں، بہرحال یہ تصور ہمارے ہاں موجود ہے۔ البتہ اس کو بنیادی طور پر ڈفرینشیٹ کیجئے اپنے ذہن میں، جو شیعہ حضرات کا تصور امام مہدی ہے، اس میں اور اس میں کوئی چیز مشترک نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک کارٹون چھپ گیا تھا، ایک مرغا درمیان میں ہے اور چاروں طرف 9 مرغیاں، اور یہ